आगाज में आपको बताएं कि आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। मेगा इवेंट 19 फरवरी को कराची में शुरू होगा। फाइनल 9 मार्च को खेला जाएगा। टूर्नामेंट में 8 टीमों के दरमियान 15 मैचेस खेले जाएंगे। पाकिस्तान और भारत का हाई वोल्टेज टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। भारत के तमाम मैचेस दुबई में खेले जाएंगे। ग्रुप ए में पाकिस्तान, भारत, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश शामिल, जबकि ग्रुप बी में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अफगानिस्तान और जनूबी अफ्रीका मौजूद। 19 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड इफ्तिताही मैच में आमने सामने होंगे। भारत के फाइनल में क्वालिफाई ना करने की सूरत में फाइनल मार्का लाहौर में सजेगा। 10 मार्च को फाइनल के लिए रिजर्व डे रखा गया है। लाहौर एक सेमीफाइनल समेत 4 मैचेस की मेजबानी करेगा। रावलपिंडी और कराची में 3-3 मैचेस होंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं कि आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। मेगा इवेंट 19 फरवरी को कराची में शुरू होगा। फाइनल 9 मार्च को खेला जाएगा। टूर्नामेंट में 8 टीम्स के दरमियान 15 मैचेस खेले जाएंगे। पाकिस्तान और भारत का हाई वोल्टेज टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। मिसाइल प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अमरीकी पाबंदियों को मुस्तरद कर दिया। कहा, पाकिस्तान का एटमी निज़ाम जारियत नहीं, दिफा के लिए है। मिसाइल प्रोग्राम के सबब अमरीकी पाबंदियों का कोई जवाब नहीं। कहते हैं मुज़ाकरात ज़ाती पसंद के बजाय कौमी मुफाद के लिए होने चाहिए। मुज़ाकरात से मुल्क में सुकून आएगा। पाकिस्तान कतई तौर पर कोई ऐसा इरादा नहीं रखता जहाँ पर हमारा जो न्यूक्लियर जो सिस्टम है वो एग्रेसिव हो। खुदा न खास्ता पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई अगर एग्रेशन होता है, हमारा सिर्फ और सिर्फ डिटरेंस के तौर पर हम इसको अपना दिफा करेंगे। पाकिस्तान का न्यूक्लियर ना ये मेरा है, ना ये कामीना के ऑनरेबल मेंबर्स का है। ये पाकिस्तान के 24 करोड़ ये आवाम का ये प्रोग्राम है। इसके ऊपर कोई कतन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा और पूरी कौम इस प्रोग्राम के ऊपर यकसू है, पूरी तरह मुतहद है। कौमी मफाद का तकाजा ये है कि हम अपने ज़ाती मफादात को कौमी मफादात के ताबे करें। पूरी उम्मीद है कि ये दोनों पार्टी जो हैं, पीटीआई और हुकूमती पार्टी मिलकर कोई ऐसा हल निकालेंगे जिससे कि पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में अगर हम फैसले करेंगे तो इंशाअल्लाह इसका मुल्क को, कौम को बेपनाह इसका फ़ायदा होगा। दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए सूबों के साथ मिलकर हमें इसका एक भरपूर। हमारी डिजिटल स्पेस खतरे में है। नौजवानों को हुकूमत के सामने मुज़ाहमत करना होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का सखर में तकरीब से खिताब। कहा, हाई स्पीड इंटरनेट हर शहरी का हक है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, हमारा ओपन स्पेसेस क्या है, हमारा पब्लिक डोमेन क्या है, हमारा टाउन स्क्वायर क्या है। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अब मोटरवे शोटरवे नहीं रहा, हाईवे नहीं रहा। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर वो ब्रॉडबैंड है, वो बैंडविड्थ है, वो हाई स्पीड कनेक्टिविटी है जो ना सिर्फ हम सबको एक दूसरे से जोड़ते हैं मगर आपको दुनिया से जोड़ता है। उनको क्या पता जो बुजुर्ग इस्लामाबाद में बैठा है जो अभी तक पुराने नोकिया इस्तेमाल करके टेक्स्ट कर रहे होंगे, ना व्हाट्सएप का पता, ना ट्विटर का पता, ना इंस्टाग्राम का पता। हमें जो अपना हक इनसे अब छीनना है वो हमारा डिजिटल बिल ऑफ राइट्स है। दुनिया में सबसे पहले कंप्यूटर वायरस आपको पता है किसने बनाया? लाहौर के 2 बच्चे ने ब्रेन का नाम से। हमें टेक्नोलॉजी सेक्टर में मैं समझता हूँ पाकिस्तान के अवाम में वो अहलियत है, वो सलाहियत है। मौसमी तब्दीली का खतरा जो नॉर्थ और साउथ पोल में अपनी जगह, जो पाकिस्तान के लिए उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब ये है कि आने वालों चंद सालों में हमारे एक के बाद एक तारीखी सैलाब आते रहेंगे। उसका अपना असरात हमारा मीशत पे, हमारा जिंदगियों पे, हमारा अवाम पे, हमारा मुल्क की तरक्की में, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पे। अब इस खतरा को अगर हमने एक तो समझना है, बाकियों को समझाना है एक दूसरे को। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बानी पीटीआई से मुलाकात में सिविल नाफरमानी की तहरीक कर कोई बात नहीं हुई, सिर्फ मुज़ाकरात का मामला ज़ेरे बहस आया। उमर अयूब कहते हैं, उम्मीद है मुज़ाकरात कामयाब होंगे। आरिफ अलवी ने कहा, मुज़ाकरात में पहली चीज़ ये है केसेस वापस लिए जाएं। खान साहब ने कहा, ठीक है, अच्छी बात है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन एक टाइम फ्रेम होना चाहिए। उस टाइम फ्रेम के अंदर इसमें कोई पेशरफ्त होनी चाहिए, यही बेहतर है। खान साहब के पास जितने भी केसेस बने वो सारे सियासी हैं और पॉलिटिकल नोयत की केसेस है, और जितने भी केसेस थे वो सब में खान साहब की वो बेल हो चुकी है। एक ही अभी केस था जो 3 या 4 तारीख को उन्होंने अभी अनाउंस करना है,
وہ والی جو ابھی کیس باقی ہے، لیکن ہمیں امید ہے کہ اگر یہ کورٹوں میں جائیں گے اور پھر ٹرائل ہمارا ہوگا تو انشاءاللہ اس میں بھی خان صاحب کی بریت بھی ہوگی. اور ہمارے باقی اسیران جن پہ غلط کیسز لگے ہوئے ہیں ان کی رہائی کے اوپر ہماری ڈیمانڈز ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ابھی سانیہ 26 نومبر اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن، 9 مئی کے اوپر جوڈیشل کمیشن، اور ہماری جو الیکشن جو ہمارا ہوا تھا 8 فروری کا اس کے اوپر بھی ایک کلیئر کٹ کمیشن یا پھر اس پہ تحقیقات اور فریش الیکشن. یہ ہماری ڈیمانڈز ہیں. مذاکرات چل رہے ہیں. مذاکرات کی تو پہلی چیز یہ ہے کہ کم سے کم یہ کیسز تو وڈرا کرو جس میں میں یہاں بیٹھا ہوں. یہ سارے ملک کا وقت ضائع ہو رہا ہے اور ان کے دن گنے چنے ہیں. میں ان کو مشورہ دیتا ہوں کہ اب بھی وقت ہے کسی طرح سے بیک سٹیپ کرو، اب بھی وقت ہے کسی طرح سے اس کو راضی کرو، اب بھی وقت ہے کسی طرح سے رجیم چینج کے معاملات کو ٹوٹل ریورس میں ملاحظہ کیا. اب آپ کو بتائیں کہ نون لیگ اتحادی حکومت کے معاملات آگے نہیں بڑھانا چاہتی تو واضح کرتے ہم اپنا آئندہ کا لاہ عمل خود طے کر لیں گے. پیپلز پارٹی کا دو ٹوک موقف. مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے کہا پیپلز پارٹی کے تحفظات دور کر کے ہم معاملات کو آگے بڑھائیں گے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی کوارڈینیشن کمیٹی اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی. رحیم یار خان اور ملتان کی ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمیٹیوں کی سربراہی پیپلز پارٹی کو دینے پر اتفاق. جیتنے والے حلقوں میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا منتخب اراکین اسمبلی کو مساوی فنڈز دینے پر بھی اتفاق. اجلاس میں مزید گفتگو کی گئی کہ گورنر اور وزیر اعلیٰ کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے. اسی پر بات کریں گے. محمد الیاس بیورو چیف لاہور ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی محمد الیاس، آگاہ کیجیے گا. جی، موجودہ جو صورتحال ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو آپس میں اتحادی بھی ہیں، اس صورتحال پر کہ ان میں آپس میں کشیدگی پائی جا رہی تھی کیونکہ پنجاب یونیورسٹی میں ان کے وائس چانسلر لگانے اور دیگر یونیورسٹیوں کے. اس کے علاوہ جو سمری تو اس کے پر جو میٹنگ جو کال کی گئی گورنر پنجاب کی جانب سے بھی بڑی تنقید کی گئی تھی کہ جی پاور شیئرنگ میں ان کو کچھ نہیں دیا جا رہا. تو آج میٹنگ جو ہوئی ہے اس میں مسلم لیگ نون کی جانب سے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار تھے، مریم اورنگزیب صاحبہ تھیں اور دیگر بھی جو اسپیکر پنجاب اسمبلی تھے. اس سے پیپلز پارٹی کے راجہ پرویز اشرف، گورنر پنجاب اور دیگر پارٹی کے رہنما موجود تھے. تو آپس میں انہوں نے واضح طور پر دو ٹوک میں الفاظ میں اپنے موقف بیان کر دیا کہ جی اجلاس کے آغاز پر ہی کہ جی ہمارے جو حقوق ہیں پنجاب میں پیپلز پارٹی کو اتحادی جماعت ہونے کے باوجود بھی نظر انداز کیا جا رہا ہے. کسی طرح بھی کوئی ان کو پاور شیئرنگ میں کوئی بھی حصہ نہیں دیا جا رہا اور اس طرح یہ سلسلہ چل رہا ہے تو اس میں نقصان نون لیگ کا ہی ہوگا، پیپلز پارٹی کا نہیں ہوگا. تو اس پر جو ہے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں جو معاملات ہیں ان کو آگے بڑھانے پر اتفاق ہوا. عمل ہے وہ دونوں پارٹیاں خود طے کریں گی اور ان کے اس میں آپس میں جو تحفظات ہیں ان کو مزید دور کیا جائے گا. اور جو ہے کہ پوسٹنگ ٹرانسفر میں جی مسلم لیگ نون کی جانب سے جو ہے پیپلز پارٹی کو کے جو رہنما ہے ان کو اعتماد میں لیں گے اور اسی طرح رہیں گے. ملتان کی جو ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمیٹیاں ہیں کی سربراہی بھی پیپلز پارٹی کو دینے پر اتفاق ہوا ہے. اس طرح دیگر ڈیولپمنٹ فنڈز ہیں اس میں جہاں جہاں مسلم لیگ اور پیپلز ٹھیک ہے. بہت شکریہ محمد الیاس بیورو چیف لاہور، آپ نے آگاہ کیا. وزیر اعظم نے اسلام آباد جناح ایونیو انٹرچینج انڈر پاس کا افتتاح کر دیا. شہباز شریف نے کہا جناح ایونیو انٹرچینج انڈر پاس کو 42 دن میں مکمل کیا گیا. وزیر داخلہ محسن نقوی کی ٹیم نے نیا ریکارڈ قائم کیا. اسی طرح دن رات کام کرنے والی قومیں ترقی کرتی ہیں. وزیر اعظم نے اسلام آباد جناح ایونیو انٹرچینج انڈر پاس کا افتتاح کر دیا. شہباز شریف نے کہا اسی طرح دن رات کام کرنے والی قومیں ترقی کرتی ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب نے صوبے بھر میں کرسمس کے موقع پر فول پروف سیکورٹی انتظامات کرنے اور کرسمس تقریبات کے دوران ٹریفک مینجمنٹ بہتر بنانے کے احکامات دے دیے ہیں. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے گرجا گھروں میں دعائیہ تقریبات کی سیکورٹی مزید بہتر بنانے، لاہور سمیت تمام بڑے شہروں کے گرجا گھروں میں پولیس اور دیگر سیکورٹی اہلکاروں کی نفری بڑھانے کی ہدایت کی. وزیر اعلیٰ پنجاب نے سستے بازاروں میں مسیحی برادری کے لیے خصوصی ڈسکاؤنٹ دینے کی بھی ہدایت کی. مریم نواز نے کہا مسیحی بھائیوں کی سیکورٹی میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی. گرجا گھروں کے ارد گرد صفائی کے متعلقہ محکمے اپنی ذمہ داری ادا کریں. مریم نواز نے پولیس مساق سینٹر میں مسیحی برادری کے ساتھ کیک بھی کاٹ کر اظہار یکجہتی کرنے کا فیصلہ کیا. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں پی ٹی آئی قیادت کو مذاکرات میں شامل ہونے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. 9 مئی جیسے واقعات میں ملوث ملزمان کو اپنا کیا بھگتنا پڑے گا. عسکری تنصیبات پر حملہ ہوگا تو کیسز ملٹری کورٹس میں ہی چلیں گے. جو پی ٹی آئی پہلے نخرے کر رہی تھی کہ ہم اس سے نہیں اس سے ڈائلاگ کریں گے، اس سے نہیں اس سے کریں گے، تو اب وہ تو اس لائن پہ تو آگے اچھی بات ہے.
میں اس کو پازیٹیو لے رہا ہوں. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں پی ٹی آئی کو, کی لیڈرشپ کو, کہ دیر آئے درست آئے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈائلاگ, اور وہ بھی پولیٹیکل سیاسی لوگوں سے ڈائلاگ ہی ان کے لیے سولوشن ہے, اور اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. ہاں, جہاں تک اگر 9 میں جیسے واقعات ہیں تو اس پہ بھی ہم چاہتے ہیں کہ جس نے بھی 9 میں جیسے واقعات میں جو شریک مجرم رہے, شریک جرم رہے, وہ اپنے اس گناہ, اپنی اس غلطی کا خمیزہ بھگتیں. لاہور ہائی کورٹ کا پنجاب کے تمام دارالعمان سے مرد ملازمین کو ہٹانے کا حکم. حفاظت کے لیے خواتین پولیس اہلکاروں کو تعینات کرنے کا حکم. جسٹس طارق سلیم شیخ نے 36 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کیا. داخلی راستے اور احاطے میں CCTV کیمرے لگانے کی ہدایت. حکومت پنجاب 6 ماہ میں بچوں کے تحفظ کے اداروں کو چلانے کے لیے رولز بنائے. چائلڈ پروٹیکشن بیورو کو تحصیل اور ضلعی سطح پر یونٹ قائم کرنے کے لیے ہدایات جاری کی گئی. پاکستان کی توانائی ذخیرہ کرنے کی مارکیٹ میں انقلاب برپا کرنے کے لیے لاہور میں چین کے ماہرین کی کمپنی کے ساتھ باہمی یادداشت کے معاہدے پر دستخط کی تقریب ہوئی ہے. تقریب میں نجی الیکٹرانکس پروڈکٹ گروپ کے نائب صدر زی جوزی, ہائر انرجی ویسٹ وڈ ٹیکنالوجی کے ڈائریکٹر مسٹر یوان جیان اور جنرل مینیجر مسٹر لپنگ نے شرکت کی. باہوم انرجی ٹیم کی طرف سے اطہر حیات CEO اور ڈائریکٹر دانش موجود تھے. باہوم انرجی کے مینیجنگ پارٹنر حسن مہدی شاہ نے کہا ہے کہ یہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ مصنوعات کی تقسیم سے بالاتر ہے. ہمیں ہائر انرجی چائنا اور ویسٹ وڈ کے ساتھ مل کر پاکستان میں لیتھیم بیٹریوں کے لیے مینوفیکچرنگ کا اعلان کرتے ہوئے فخر محسوس ہوتا ہے. یہ سرمایہ کاری روزگار کے مواقع پیدا کرے گی. افغانستان کے علاقے جلال آباد میں بھارتی قونصلیٹ کی گاڑی پر نامعلوم افراد کا حملہ. بھارتی قونصلیٹ کے حملے کا ایک شخص زخمی. بھارتی میڈیا کے مطابق افغانستان میں بھارتی قونصلیٹ 2020 سے غیر فعال ہے. حملہ افغانستان میں غیر فعال بھارتی قونصلیٹ پر کام کرنے والے افغانی عملے پر کیا گیا ہے. افغانستان کے علاقے جلال آباد میں بھارتی قونصلیٹ کی گاڑی پر نامعلوم افراد کا حملہ. بھارتی قونصلیٹ کے حملے کا ایک شخص زخمی. بھارتی میڈیا کے مطابق افغانستان میں بھارتی قونصلیٹ 2020 سے غیر فعال ہے. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے اتنا ہی. مزید خبروں کے لیے آپ وزٹ کیجیے express.pk. اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ایکس پر بھی جوائن کر سکتے ہیں. دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز.